تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 59 60 61 3 آیتیں. آیت نمبر 59 سے کہو ٹیل می واٹ پروویژن اللہ has sent down to you. تو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے مطلب کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے جو رزق عطا مطلب کیا ہے بھیجا ہے تمہارے لیے جو اتارا ہے بھیجا ہے and you have made of it lawful and unlawful اور تم نے اس کو بنایا حرام اور حلال یعنی حلال بنا دیا کسی کو حرام سے. اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے has Allah permitted you to do so. کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے کیا کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہو حلال کرو جو چاہو حرام کرو. اور do you invent a lie against Allah اور یا پھر کیا تم اللہ کے خلاف ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو کیونکہ یہ اللہ کے خلاف ہے. حلال اور حرام اللہ کرتا ہے, اللہ بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری. تو اگر اچھی چیز ہے تو وہ کہتا ہے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے مت کھاؤ کہ اس کے لیے تمہاری صحت کو تمہاری مطلب بہت ساری چیزوں کو یہ چیز خراب کرے گی. آیت نمبر 60 And what think those who invent a lie against Allah on the day of resurrection. تو پھر وہ کیا سوچ رہے ہیں ان کا کیا گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے خلاف ایک جھوٹ کو مطلب انوینٹ کیا ہے یعنی کہ مطلب اس کا ایجاد کیا ہے جھوٹ کو بھی ایجاد کیا ہے اور وہ بھی کس کے خلاف اللہ کے خلاف. تو کیا ان کا خیال ہے قیامت کے دن Truly Allah is full of bounty to mankind. یقیناً اللہ تو اپنے تمام انسانوں کے لیے بہت ہی فضل والا ہے بٹ موسٹ آف دیم آر ungrateful. لیکن ان کی اکثریت جو ہے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ بہت ہی ناشکرے ہے یعنی زیادہ تر انسان لوگ ناشکرے ہیں ungrateful. آیت نمبر 61 Neither you do any deed nor recite any portion of the Quran nor you do any deed but we are witness thereof when you are doing it. یہ بہت ہی پیاری آیت ہے کہ نہ آپ یعنی کہ کوئی چیز میں مصروف ہوتے ہو آپ کی مصروفیات جو ہے آپ کو چیز کرنے میں مصروف ہو اور یا تو پھر آپ قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہو اور اپنا مشغول ہو اس کے اندر اور پھر آپ کوئی ایسے اچھے یعنی کہ مطلب اچھے اعمال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اور آپ کوئی ایسے اعمال کر رہے ہو جو اچھے اعمال ہیں تو اللہ کہتا ہے تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں اس وقت یعنی آپ تو بہت ہی کرنے میں ایک دم مشغول ہو لیکن ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں جب آپ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو اپنی آپ کی کوئی مصروفیات میں آپ مصروف ہو یا آپ قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہو یا آپ کوئی بہت ہی اچھے اعمال کر رہے ہو تو یہ اچھے اعمال کے اوپر پھر اللہ نے سب کے لیے کہا کہ مطلب جو بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں تو وہ سب آ گئے اندر تو یعنی کہ مطلب امت یعنی پوری آ گئی نا. پھر اس کے بعد ہے And nothing is hidden from your Lord. اور تمہارے رب سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. So much as the weight of a speck of dust on the earth or in the heaven. یعنی کہ جو ریت کی باریک سی کण ایک باریک سی ریت کی چھوٹی سی ایک ٹکڑی چھوٹی باریک سوچو وہ خشخش سے بھی باریک ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی ایک باریک سی کण جو ہے خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں کچھ بھی اللہ سے یعنی تمہارے رب سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. Not what is less than that or what is greater than that but is written in a clear record. اور چاہے وہ باریک سی جو کण ہے ایٹم کے ویٹ کے برابر ایٹم کے برابر اس کے
اگر تم اس کو اس سے بڑا یا اس سے چھوٹا، اس سے کم کر دو یا اس سے زیادہ بڑا کر دو، یعنی چاہے کم اس سے ہو یا اس سے زیادہ ہو، سب کچھ اللہ کی جو مطلب اللہ نے کہا کتاب مبین جو ہے وہ کلیئر ریکارڈ ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں ہے کہ اللہ ہر چیز کو پہلے سے جو جانتا ہے، علم قدیم. تو یہ کلیئر ریکارڈ جو ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ بھی چھوٹ نہیں گیا اللہ سے. کتنی ساری باریک باتیں اللہ بتاتا ہے. None can make anything lawful or unlawful except Allah or those whom Allah has allowed to do so. کوئی بھی کسی بھی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور یا پھر اللہ نے جس کو اس کی اجازت دی ہے وہی کر سکتا ہے. اللہ سے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. سے کہو tell me what provision Allah has sent down to you and you have made it lawful and unlawful. اللہ کہہ رہا کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ جو اللہ نے رزق اتارا ہے تمہارے لیے اور تم نے اس کو حلال کیا یا حرام کیا. سے اللہ کہہ رہا ہے کہو ان سے ہیز اللہ پرمیٹڈ یو ٹو ڈو سو، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کیا کہ تم کسی بھی چیز کو حلال کر سکتے ہو، کسی بھی چیز کو حرام کر سکتے ہو. اور ڈو یو انوینٹ اے لائی اگینسٹ اللہ، اور یا پھر تم اللہ کے خلاف ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. یعنی ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے گھڑا ہوا جھوٹ. ابن عباس، مجاہد، الدہق، قتادہ، عبد الرحمن بن زید بن اسلم and others said, This ayah was revealed to criticize the idolaters for what they used to make lawful and unlawful. یہ آیت جو نازل ہوئی اس میں مشرکوں کو برا ان کی برائی کی گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ جب جانوروں میں بھی یہ کرتے تھے، اونٹ میں، کہ مطلب لائک دا باہرہ، سائبہ، وسیلہ، تو یہ انہوں نے بنا کے رکھے تھے نا کہ یہ اب یہ اس کے لیے مطلب گھر کی عورتوں بچوں کے لیے یہ حرام ہے، اور یہ اس کے مردوں کے لیے خالی حلال ہے، اور یہ پھر مردوں کے مطلب اس طرح سے ان لوگوں کے وہ تھے جو ہم مطلب سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام میں شاید. ایز اللہ سیڈ، اور اللہ نے پھر کہا سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرْعَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا, and they assign to Allah a share of the tilth and cattle which He has created. یعنی اس کو بنانے والا اللہ، کریٹ کرنے والا اللہ. تمہارے کھیتی باڑی ہو، تمہارے اناج ہو یا تمہارے جانور ہو، وہ سب کو بنانے والا کون ہے؟ کریٹر کون ہے؟ اللہ. اور تم اللہ کے نام پہ اس کا ایک حصہ کرتے ہو کہ یہ ہاں اللہ کے نام پہ، اور یہ ہمارے واقعی کے ان کے جو بھی مطلب بتوں کے نام پر، اور اس طرح سے. تو اللہ یہ چیز کو یہاں بن رہا ہے کہ تم جو اللہ نے کریٹ کیا ہے اس کا ایک حصہ اللہ کے نام پہ کرتے ہو. امام احمد رحمہ اللہ recorded a narration from Malik bin Nadla who said, I came to Allah's messenger کہ میں اللہ کے رسول کے پاس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا while in filthy clothes، بہت ہی گندے کپڑے تھے میرے. تو یہ جو ہے مالک بن ندلہ کہ میرے بہت گندے کپڑے تھے. تو ہی سیڈ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک مال، ڈو یو ہیو ویلتھ؟ آئی آنسرڈ یس. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس دولت ہے، مال ہے؟ تو کہا ہاں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سیڈ من ای المال، واٹ کائنڈ آف ویلتھ، کس طرح کی دولت ہے تمہارے پاس؟ آئی آنسرڈ، میں نے جواب دیا آل کائنڈس، ہر طرح کی. کیمل، سلیوز، ہارسز، شیپ، اونٹ ہے، غلام ہے، گھوڑے ہیں، اور بھیڑ بکریاں ہیں. سو ہی سیڈ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اتاک اللہ مالا فلیرا علیک، if Allah gives you wealth then let it be seen on you.
کہ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو تمہارے اوپر وہ نظر آنی چاہیے. یہ نہیں کہ دولت تو اللہ نے دیا اور تم پھٹے حال گھوم رہے ہو, گندے کپڑوں میں گھوم رہے ہو, یا پھر تم ایسے ہی مطلب کھا رہے ہو کچھ بھی. ہاں. دین ہی سیڈ, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حل تنتجو ابلوکا سیحاہن آذانہا فتعمدا الی مسن فتقطع آذانہا فتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه سرم وتحرموها عليك وعلى أهلك. It is not that your camels are born with healthy ears, you take a knife and cut them. تو کیا تمہارے اونٹ جو ہے وہ اچھے تندرست کانوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوئے, مگر تم چھری لے کے اس کے کان کاٹتے ہو, یعنی کان کو کترتے. دین سے دس از باہر, تو پھر تم یہ کہتے ہو کہ یہ باہرہ ہے اور یہ اس کے لیے حلال ہے, اس کے لیے حرام ہے. ٹیر اٹ اسکن, پھر اس کی چمڑی کو کاٹتے ہو. دین سے دس از اے سرم, تو یعنی یہ جو ہے سرم ہے, سب کے نام رکھ دیے نا اب. اینڈ پروہیبٹ دیم فرام یور سیلف اینڈ یور فیملی, پھر تم بولتے یہ نہیں ہے ہمارے لیے اور ہماری فیملی کے لیے حرام ہے. آئی ریپلائڈ, تو میں نے جواب دیا یس, کہ ہاں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. ہی سیڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِنَّمَا آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلُّ صَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ صَاعِدِكَ وَمُسَى اللَّهِ أَحَدُ مِنْ مُسَاقٍ. What Allah has given you is lawful. اللہ نے جو بھی تمہیں دیا ہے نا وہ حلال ہے. Allah's forearm is stronger than your forearm. اللہ کا جو ہاتھ ہے یعنی کہ پورا جیسے کہ ہاتھ آگے کا, تو وہ تمہارے ہاتھ سے زیادہ طاقتور ہے. اینڈ Allah's knife is sharper than your knife. اور اللہ کی چھری جو ہے وہ تمہاری چھری سے زیادہ تیز ہے. And he mentioned the hadith in its complete form, and the chain for this hadith is a strong good chain. تو یہ پوری کی پوری بہت جیسے جو بھی لمبی حدیث ہے, اور وہ اس کے آگے پھر وہ پوری حدیث مطلب اس کو مینشن ذکر کیا گیا. اللہ criticize those who make lawful what Allah has made unlawful or vice versa. اللہ اس چیز کو بہت ہی برا کہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تم اس کو حرام کرتے ہو, اور جس کو حرام کیا اس کو حلال کرتے ہو. This is because they are based on mere desires. کیونکہ تمہاری خواہش ہے, تم اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہو. کہ یہ چیز خالی یہی نہیں ہے کہ یہ جانوروں کی بات نہیں ہے, ہر چیز میں اللہ نے جو چیز کہا یہ منع ہے یہ حرام ہے تو وہ چیز بندہ کرتا ہے, یعنی اس نے اپنے لیے حلال کر لیا اس کو, خواہ وہ کچھ بھی ہو. اور اگر حلال ہے تو اس کو حرام کر لیا اپنے لیے, تو کرتا ہے نا یہ. دس از بیکاز دے آر بیسڈ آن میئر ڈیزائرس, کیونکہ ان کی خواہشات کے اوپر بیسڈ ہے. وہ ان کی خواہش ہے کہ اس کو حلال کرنا ہے تو حلال, حرام کو حرام, حرام کو حلال کر دیا, حلال کو حرام کر دیا, یعنی یہی کرتے رہتے ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. اینڈ فالس اوپینینس, اور پھر جھوٹے مشورے, جھوٹی رائے کہ نہیں نہیں یہ ایسا ہی ہوگا. That are not supported with evidence or proof. یعنی کہ کوئی اس کے لیے کوئی گواہی نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن پھر بھی جھوٹے جو مشورے اوپینینز ہیں اس کے بیس پہ. اللہ then warned them with the promise of the day of resurrection. اللہ نے ان کو بہت ہی دھمکی دی, خبردار کیا کہ وہ جو وعدہ ہے قیامت کے دن کا, تو نیچرلی وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. He asked, پھر اللہ نے پوچھا, وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. And what think those who invent a lie against Allah on the day of resurrection. کیا سوچتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے خلاف ایک جھوٹ گھڑا ہے قیامت کے دن, ان کا کیا ہوگا. What do they think will happen to them when they return to us on the day of resurrection. تو جب وہ ہمارے طرف لوٹ کے آئیں گے تو تب قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. Truly Allah is full of bounty to mankind. کیونکہ یقیناً اللہ بہت ہی فضل والا ہے انسانوں کے لیے. ابن جریر said that Allah's statement کہ اللہ نے جو یہ کہا indicated
that the bounty is in postponing their punishment in this world. کہ اللہ نے جب یہ کہا نا کہ انسانوں کے لیے اللہ بہت فضل والا ہے، تو ابن جریر جو ہے انہوں نے کہا اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ جو آیت ہے اس کا مطلب اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ نے اگر ان کی سزا کو پوسٹ پون کر دیا، آگے بڑھا دیا ہے دنیا کے اندر، یہ اللہ کا فضل ہے ان پر، کیونکہ مہلت ملی. اور پھر خود ابن کثیر جو ہے انہوں نے کہا رحمہ اللہ, the meaning could be that the grace for people is in the good benefits that he made permissible for them in this world or in their religion. کہ جو اللہ نے, اللہ کا فضل جو ہے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے اللہ نے فائدے رکھ دیے ہیں, اچھے فائدے, کہ ان کو جو چیز کی اجازت دی یہ حلال ہے اس دنیا کے اندر, اور دین کے اندر بھی اللہ نے جو کچھ بھی اجازت دی. He also has not prohibited them except what is harmful to them in their world and the hereafter. اور اللہ نے کسی بھی چیز کو حرام نہیں کیا سوائے اس کے جو ان کو نقصان کرے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, but most of them are ungrateful. لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہے. So they prohibited what Allah has bestowed upon them and made it hard and narrow upon themselves. تو انہوں نے اس چیز کو حرام کر دیا جو اللہ نے ان کے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تھا, تاکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی سختیاں, خود ہی مطلب تنگیاں اپنے اوپر کر لی. They made something lawful and others unlawful. کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال کیا, کچھ کو حرام. The idolaters committed these actions when they set laws for themselves. اور یہ مشرکین لوگوں نے جب اپنے لیے ہی بنا لیے قانون, تو تب انہوں نے یہ تمام چیزیں کی. And so did the people of the book. اور یہی اہل کتاب والوں نے بھی کیا when they invented innovations in their religion. کیونکہ انہوں نے اپنی ہی دین کے اندر بہت ساری بدعتیں کی. Everything small or large is within the knowledge of Allah. اللہ کے علم میں ہے سب کچھ, چھوٹی بڑی جو بھی ہو, باریک سے باریک. اللہ tells وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Neither you do any deed nor recite any portion of the Quran, nor you do any deed, but we are witness thereof when you are doing it. تو آپ چاہے اپنی مصروفیات میں ہوں, آپ چاہے قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہوں, پڑھ رہے ہوں, اور یا پھر باقی سب کے لیے, پھر امت کے لیے, کہ جو آپ اچھے عمل میں سے جو بھی کرنے میں لگے ہوئے ہو, بہت ہی مشغول, اس میں مگن ہو بہت, تو اللہ کہتا ہے ہم پھر اس پر گواہ ہے کہ جو بھی تم کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں. And nothing is hidden from your Lord so much as the weight of speck of dust on the earth or in the heaven. اور اللہ سے, تمہارے رب سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے, خواہ وہ ریت کے کن کے برابر زمین یا آسمان میں ہو. Not what is less than that or what is greater than that, but is written in a clear record. چاہے اس سے بڑی تھوڑی چیز, جو اس سے تھوڑی بڑی بھی ہو یا اس سے چھوٹی بھی ہو, تمام چیزیں اللہ کی جو لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے. Allah informed his prophet that he knows and is well acquainted with all of the affairs and conditions of him and his ummah and all of creation and creatures at all times. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ جب جن معاملات میں بزی ہوتے ہو, کوئی بھی اپنے بزنس میں لگے ہو, یعنی کوئی کام میں, یعنی اپنے مصروفیات میں, اور جب آپ جو بھی چیز کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی امت بھی جو بھی کر رہی ہوتی, یا جو بھی اللہ کی پوری مخلوق میں سے جو کر رہے ہوتے, تو ان کا ایوری آور اینڈ سیکنڈ ہر چیز پہ اللہ برابر گواہ ہے. Nothing slips or escapes from his knowledge and observation. اللہ کا علم اور اللہ کا جو واچ کرنا, اس سے کوئی چیز بھی نہ تو ادھر سلپ ہو گئی یا نظر میں نہیں آئی, ایسا کچھ کبھی نہیں ہوتا. Not even anything the weight of a speck of dust within the heavens or earth. یعنی آسمان اور زمین کے اندر ایک ریت کی کن کے برابر بھی کوئی چیز چھوٹ نہیں جاتی. اور anything that is smaller or larger than that, یا اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی.
Everything is in a manifest book of یعنی کہ جو بھی اللہ کی جو کتاب ہے بہت ہی کلیئر ریکارڈ اس کے اندر ہے. ایز اللہ سیڈ, جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 59, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. And with him are the keys of the ghaib, all that is hidden and unseen. اور اسی کے پاس ہے غیب کی تمام چابیاں, اور جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے غیب میں ہے. None knows them but he, کوئی نہیں جانتا اس کو مگر سوائے اس کے, اللہ کے. And he knows whatever there is in the land and in the sea, اور وہ جانتا ہے زمین میں کیا ہے, زمین کے اندر اور سمندر میں کیا ہے. Not a leaf falls, کہیں جھاڑ سے کوئی پتا گرتا نہیں, but he knows it, وہ جانتا ہے. There is not a grain in the darkness of the earth, اور کوئی اناج کا دانہ جو مٹی کے اندھیروں کے اندر, زمین کے اندھیروں کے اندر ہے, کیونکہ زمین میں کوئی لائٹیں نہیں جل رہی ہیں, وہاں اندھیرا ہی ہے, قبر میں جیسے اندھیرا, تو ویسے ہی اناج بھی اندھیرے میں پڑے ہوئے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں کون سا اناج پڑا ہے, نور اینی تھنگ فریش اور ڈرائی, کہ وہ تازہ ہے اور جو سوکھا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے, بٹ از ریٹن ان اے کلیئر ریکارڈ, اور وہ ہے جو کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. He stated that he is well aware of the movement of the trees and other inanimate objects. یعنی بے جان جو چیزیں ہیں, جھاڑ, وہ سب کی ایک ایک, سوچو اس کی ایک ہلچل, ایک پتا کا گرنا بھی اللہ اس سے واقف ہے. He is also well aware of all grazing beasts, اور جو بھی جانور جو گھاس کھا رہے ہیں وہ بھی سب اللہ کو پتا ہے. He said, پھر اللہ نے سورہ انعام ہی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں کہا, وَمِن دَابَّةٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. There is not a moving creature on earth, nor a bird that flies with its 2 wings, but our communities like you. کہ کوئی بھی چلتا پھرتا جو بھی مطلب رینگتا ہوا جو بھی ہے, مطلب جانور یا انسان یا اللہ کی جو بھی مخلوق ہے, وہ تمام زمین پر اور جو آسمان کے اندر اڑ رہے ہیں پرندے اپنے 2 پروں کے ساتھ, مگر یہ سب کے سب ہے تمہاری ہی طرح, ایک مطلب امم کی طرح, یعنی کمیونٹیز ہیں. He also said, سورہ 11 سورہ ہود آیت نمبر 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, and no moving creature is there on earth, but its provision is due from Allah. تو جو بھی چلتے پھرتے جو بھی اللہ کے مطلب کریچرز, اللہ کی مخلوق ہے وہ زمین پر, اور وہ تمام کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. If this is his knowledge of the movement of these things, then what about his knowledge of the movement of the creatures that are commanded to worship him? تو اب سوچو, جب یہ جو چلتی پھرتی جو بھی چیزیں ہیں اس کا علم اللہ کو اتنا ہے, تو پھر ان کے علم کے بارے میں کیا, کہ وہ اللہ کی مخلوق جس کو اللہ نے حکم کیا ہے اس کی بندگی کے لیے. اللہ سیڈ, اور یہ ہے سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 22, 217, 218, 219, یعنی 217, 218, 219. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. And put your trust in the Almighty, the most merciful. اپنا توکل اس اللہ کے اوپر, Almighty کے اوپر, عزیز کے اوپر, اور جو بہت رحم کرنے والا اس پہ رکھو. Who sees you when you stand up, وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم کھڑے ہوتے ہو. And your movements among those who fall prostrate, یعنی کھڑے ہوتے ہو یعنی کیا, نماز کے لیے, اور جب تمہارے جو بھی موومنٹ ہوتے ہو تم سجدے میں گرتے ہو, تو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. That is why Allah said, وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Neither you do any deed, nor recite any portion of the Quran, nor you do any deed, but we are witness thereof when you are doing it.
تو تم جب بھی مصروف ہوتے ہو اپنی مصروفیات میں، تلاوت کرتے ہو قرآن کا کوئی حصہ، یا پھر مطلب تمام امت میں سے جو لوگ بھی نیکی کے اعمال کر رہے ہوتے ہو، تو اللہ کہتا ہے ہم اس وقت گواہ ہوتے ہیں ان پر جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. میننگ وی آر واچنگ اینڈ ہیئرنگ یو وین یو انگیج ان دیٹ تھنگ. ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں اس وقت جب تم ان چیزوں میں مصروف ہو، بزی ہو. when Jibreel علیہ السلام asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم about احسان، احسان کا درجہ کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کیا ہے. he said، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. It is that you worship Allah as if you are seeing him. تو احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور یہ بندگی جو ہے یہ ہر چیز کے لیے آ گئی کہ جو بھی تم چیز کرتے ہو، کوئی اچھے اعمال بھی کرتے ہو، تو وہ تم ایسا مطلب سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور وہ دیکھتے ہوئے کر رہے ہو. بٹ سنس یو ڈو ناٹ سی ہم، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے اسے، بی سرٹن، تو پھر اس بات کا یقین رکھو دیٹ ہی از واچنگ یو، کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب تم کوئی بھی اچھی بندگی اللہ کی کر رہے ہو یا عبادت میں مشغول ہو یا جو بھی نیکی کے اعمال کر رہے ہو، تو وہ تمام چیز کو کرتے ہوئے یہ سوچو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے یہ سوچو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.